محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آقا نامدار، مکہ مدینہ کے تاجدار، رسولوں کے سردار، نبیوں کے سالار جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بہت ہی پیارا فرمان درود پاک کی فضیلت کے حوالے سے ہم سنتے ہیں۔ المعجم الاوسط میں ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اور جو مجھ پر 10 بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 بار درود پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق یعنی منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ آئیے اس حدیث پاک پر عمل کی نیت سے ہم درود شریف پڑھا کریں گے۔ نیت فرما لیجئے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نیک خواتین، اور اس سلسلے میں ہم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ کے فضائل و مناقب ماشاءاللہ سن رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کتنی محبت ہے، اس کا یہ بہت خوبصورت اور پیارا واقعہ ایمان فروز بھی ہے۔ آئیے سنیے، امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان سنت جلد اول صفحہ 389 پہ اس کو نقل کیا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے اگر میں کبھی کھانا پکاتا تو اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب حسنین کریمین کی خدمت میں پیش کیا کرتا، اور امہات المومنین کا نام شامل نہیں کرتا تھا۔ ایک رات خواب میں دیکھا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں سلام عرض کیا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری جانب متوجہ نہ ہوئے، چہرہ انور دوسری جانب پھیر لیا اور مجھ سے فرمایا کہ میں عائشہ کے گھر کھانا کھاتا ہوں، جس کسی نے مجھے کھانا بھیجنا ہو وہ عائشہ کے گھر میں بھیجا کرے۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توجہ نہ فرمانے کا سبب یہ تھا۔ چنانچہ میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو شریک طعام نہیں کرتا تھا۔ اب میں نے اس کے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بلکہ تمام ہی امہات المومنین کو شریک ایصال ثواب کرنا شروع کر دیا۔ پھر سب اہل بیت کو بھی شریک کرتا ہوں اور تمام اہل بیت کو اپنا وسیلہ بناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اچھا غور کیجئے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے وہ بزرگوں کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت سبحان اللہ۔ کہ ان کی خدمت میں ہدیہ نہیں آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضی کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی محبت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ صحیح بخاری شریف کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے عرض کی مردوں میں؟ فرمایا ان کے والد جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔
بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم میں برات پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمامی امہات المومنین رضی اللہ عنہن اجمعین سے محبت ادب کا رشتہ قائم رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آئیے آج ہم دعوت اسلامی کی مرکزی مسجد شورا کے رکن حاجی محمد شاہد اتاری قبلہ زیدہ شرفہ سے سنتے ہیں کہ آج ہمیں آپ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا کون سا پہلو بیان فرمائیں گے؟ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مفتیہ مجتہدہ عالمہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کے کچھ احوال ہم انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ ماشاء اللہ، کہ آپ کیسی عبادت کرتی تھی؟ جی، اور ویسے تو دیکھیں کہ ہر صحابی نبی جنتی بے شک، آپ بھی قطعی جنتی، بے شک، مالک جنت کی رفیق no حیات doubt، ہیں، بے تو شک، جنتی ہیں۔ بے شک، اور پھر کائنات کی بہترین عبادت میرے نبی کی زیارت، سبحان اللہ، وہ آپ نے سال ہر سال وہ زیارت کی سبحان اللہ، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھا، اور علم دین سیکھنا بھی افضل عبادت ہے۔ سبحان اللہ، پھر آپ نے صحابہ کو علم سکھایا، یہ بھی افضل عبادت ہے۔ آپ نے 2000 سے زائد حدیثیں روایت کی، یہ افضل عبادت ہے۔ ماشاء اللہ، تو عبادت میں ہی آپ کی تو ساری زندگی گزری ماشاء ہے۔ اللہ، اور خاص طور پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات سے متصف تھے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نفل روزے نہیں رکھا کرتی تھیں، اچھا، کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ خدمت کرنی ہے، جی، اس میں کچھ کوئی کمی نہ رہ جائے۔ کمی نہ رہے۔ اور جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ پھر آپ صائم الدہر ہو گئی تھی، اللہ اکبر، نہیں آپ پھر روزے سے رہتی تھی 5 دن جن کی ممانت شرن، بقرعید کے 4 دن، جی، عید الفطر کا 1 دن، صحیح، اور میدان عرفات میں حاجی جو ہے اس کے لیے سنت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے۔ خیر 5 دنوں کی ممانت ہے، اور نفل روزے کی آپ کی جو ترکیب تھی، آپ کا اہتمام تھا، اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیں کہ آپ کے بھائی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ عرفہ کے دن آپ جب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو آپ روزے سے تھیں، گرمی کی شدت تھی، اللہ اللہ، اور آپ پر پانی چھڑکا جا رہا تھا۔ تو آپ نے عرض کی کہ آپ افطار کر لیں، کوئی فرض روزہ تو نہیں ہے، کوئی واجب تو نہیں ہے۔ بعد میں رکھا جا سکتا ہے۔ تو ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں افطار کروں، حالانکہ میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے سنا صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ 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 تو اتنی فضیلت والا روزہ ہے، میں کیسے ترک کروں؟ اب یہاں غور طلب ہے بات، امی جان کی شان ہم سن رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو اب میری آپ کی اور ہمارے ناظرین و ناظرات کی کیفیت کیا ہے؟ فرض روزی تو رکھنے فرض ہیں، اور جو فرض بھی نہیں رکھتے اللہ اکبر، کے لیے تو اللہ مقام شرم ہے، بے شک، فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے حبیب کا حکم ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا نفل روزے با اہتمام رکھتی ہیں گرمی کی شدت کے باوجود۔ ماشاءاللہ، اور اس میں ایک پہلو جو اور نکل رہا ہے نا، وہ یہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، آپ نے فضیلت بتائی اور میں روزہ کیسے چھوڑ دوں؟ کیسے چھوڑ؟ تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جی بے شک بے شک علم پر آپ کا عمل یقیناً ہر صحابی با عمل تھا، سبحان، اور آپ تو بہت عرفہ و اعلیٰ شان والی ہیں۔ سبحان، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرض روزوں کے علاوہ جن نفل روزوں کا اہتمام کرتے تھے وہ کچھ عرض کرتا ہوں تاکہ ہمیں بھی رغبت ہو، ترغیب ہو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے، 13، 14، 15 تاریخ اسلامی مہینے کی، یہ ہے ایام 20 کے روزے، ٹھیک۔
اور سفر و حضر میں بھی آپ یہ روزے ترک نہیں فرمایا کرتے تھے. اللہ اللہ اللہ. پیر کا روزہ سنت مصطفیٰ، سبحان. جمعرات کا روزہ سنت مصطفیٰ، جی. اور عاشورہ پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سبحان. 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے اور صحابہ کو ترغیب دلاتے، اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کا ملانے کا بھی ارشاد فرماتے. ماشاء اللہ اس کے علاوہ بھی آپ نفل روزے رکھا کرتے تھے. ماشاء تو اللہ. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تو ہر لمحہ عبادت میں گزرا. تو عبادت کی ایک نوع، ایک قسم، ایک کائنڈ ماشاء اللہ. روزے، اور اس میں نفل روزہ جو ہے اس کا آپ ماشاء کا اللہ. اس قدر اہتمام. عبادت کا اگر ہم معنی جاننا چاہیں تو اس میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں کہ عبادت کسے کہتے ہیں؟ رضائے الہی کے لیے جو ہم کام کریں وہ عبادت ہے، ٹھیک. اور انڈرسٹوڈ ہے کہ جائز کام ہی وہی عبادت بنے گا، جی بے شک. اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے. ٹھیک. کچھ اس کے فضائل بھی اگر ارشاد فرمائے تو تاکہ وہ ذہن بنے کہ رغبت ہو کہ بھئی دیکھیں کام کرنا سب چاہیے. سے بڑی فضیلت ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کی بجا آوری. ٹھیک. عبادات بہت سی قسمیں عبادات کی، فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، مستحب بھی ہے، اور مباح عمل اچھی نیت سے کریں گے اللہ چاہے گا وہ بھی عبادت ہو جائے گا. ماشاء جو اللہ کا بندہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے دنیا آخرت میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر ہے، نظام سبحان. قبر میں، حشر میں خیر ہی خیر ہے، خیر ہی خیر. آمین آمین. جو اللہ پاک کی عبادت کرے گا انشاءاللہ اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا. سبحان اللہ. جو اللہ پاک کی عبادت کرے گا اللہ اس کو مال میں، اولاد میں، سامان میں برکت دے گا. ماشاء اللہ. دنیاوی تکلیفیں عبادت سے دور ہوتی ہیں، دنیاوی پریشانیاں، اخروی پریشانیاں عبادت سے دور ہوتی ہیں، ماشاء اللہ. بلائیں ٹلتی ہیں عبادت سے. ماشاء اللہ. عبادت کرنے سے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. عبادت کرنے سے چہرہ بارونق اور پرنور ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. عبادت کی برکت سے عمر میں برکت ہوتی ہے. سبحان اللہ. یہ کھیتیوں میں پیداوار بڑھ جاتی ہے، اللہ بارشیں اللہ. ہوتی ہیں، کیا بات. عزت و آبرو ملتی ہے، فاقے سے تحفظ ہوتا ہے، دن بدن نعمتوں میں ترقی ہوتی ہے، بیماریوں سے اللہ. شفا ملتی ہے. کیا بات. ایک مسرت، ایک سکینہ، ایک اطمینان کا وہ ایک اس کو کیفیت ہوتی ہے. اور عبادت کرنے والوں کے لیے جہنم سے چھٹکارا ہے، سبحان اللہ. عبادت کرنے والوں کے لیے نظام آسانی ہے اللہ چاہے گا تو، سبحان اللہ. عبادت کرنے والوں کے لیے اندھیری قبر کی روشنی ہے، سبحان عبادت کرنے والوں کے لیے اللہ چاہے گا قیامت کا دن پلک جھپکتے میں گزرے گا. عبادت کرنے والے نیکیوں کا پلڑا بھاری پائیں گے، آمین. عبادت کرنے والے پل صراط سے تیزی سے گزریں گے، ماشاء عبادت کرنے والے اللہ چاہے گا جنت میں پہنچیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی. حدیث قدسی میں آپ کو سناتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کے فضائل پر مشتمل کچھ اشعار بھی سناتا ہوں. ماشاء اللہ. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی مینس اللہ تبارک و تعالی کا فرمان اور زبان محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. یہ حدیث قدسی ہے قرآن کے علاوہ. ٹھیک. اللہ کریم فرماتا ہے جب میں بندے کے دل میں اپنی عبادت کا شوق دیکھتا ہوں تو اس کے دنیا کے کام اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہوں. تو عبادت سے یہ آخرت تو بنتی ہے، رب کی رضا ملتی ہے، جنت ملتی ہے، اس کے محبوب کی رضا ملتی ہے، ساتھ ہی ساتھ دنیا کے کام بھی ہو جاتے ہیں. رحمت کبریا عبادت ہے، راحت مصطفیٰ عبادت ہے، حاصل زیست معرفت حق کی، خلق کا مدعا عبادت ہے، دونوں عالم کا ہے بھلا اس سے، دولت بے بہا عبادت ہے، یہ خدا سے تجھے ملائے گی، قبلہ حق نما عبادت ہے، روح کو ملتی ہے توانائی، ہر مرض کی دوا عبادت ہے، عزمی کر علاج عصیاں کا،
معصیت کی شفا عبادت ہے، رحمت کبریا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ میرے ذہن میں ایک دو باتیں آ رہی تھیں کہ جیسے آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا کہ ماشاءاللہ اتنی عبادت، پھر اتنا علم سیکھا سکھایا، روزے بھی رکھتی اور نمازیں بھی پڑھتی، تو مطلب اب تو ایک گھریلو خاتون جو ہے تو وہ کیسے اتنا ٹائم نکال پائے گی؟ پھر یہ کام کرنے کے لیے کوئی اور کوئی خادمہ رکھی جائے گی؟ کیا کیا جائے گا؟ خاتون جنت رضی اللہ تعالی جی عنہا یہ گھر کے امور بھی کرتی تھی، عبادت بھی کرتی تھی، صحیح۔ اور دیکھیں کہ اگر گھر کے کام بھی اچھی نیت کے ساتھ کریں تو اللہ چاہے گا یہ بھی عبادت ہے۔ اچھا ماشاء اور اللہ، تلاوت بھی عبادت ہے، سبحان فرض اور واجب اور مستحب اور نفل روزے، فرض روزے، حج، زکوٰۃ، آپ سخاوت کریں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ماں باپ کا ادب و احترام کریں، اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، آپ دینی کتابیں دیکھیں۔ عبادت کی تو بہت ساری قسمیں ہیں، اور نیک بیبیاں اور نیک خواتین جو تھیں وہ بھی گھر کا کام کاج کرتی تھیں، شوہر کی خدمتیں کرتی تھیں، بچوں کی پرورش کرتی تھیں، عبادت بھی کرتی تھیں۔ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں تو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میری نیند پوری نہیں ہوتی، یہ تو اس کو کہتے ہیں لنگڑے بہانے، جھوٹے بہانے۔ تو پھر کیا پیغام دیں گے ہماری اسلامی بہنوں کو کہ کیا وہ اپنا کوئی شیڈیول کو ٹائم ٹیبل سیٹ کریں عبادت کے لیے، کو اپنا ذہن بنائیں؟ موبائل کی اس میں- فضولیات سے جان چھوٹ جائے نا، صحیح، اور جو فضول گپ شپ، فضول سہیلیاں جو دین میں معاون نہیں ہے، اللہ رسول کی یاد میں معاون نہیں، تو فضول ہیں، وہ فضول۔ ان سے جان چھڑائیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ ماشاءاللہ بعض اسلامی بہنیں وہ تہجد سے اشراق چاش تک کا پورا اپنا ایک جدول بناتی ہیں۔ ماشاء اللہ، آپ دیکھیں کہ اسلامی بہن کے لیے افضل کیا ہے، عورت کے لیے افضل کیا ہے کہ وہ فجر اول وقت پڑھے۔ فجر کا وقت شروع ہونا ہے بالفرض 4:30 بجے، مثال دے رہا ہوں۔ اگر وہ 4 بجے اٹھ جائیں تو وضو وغیرہ کر کے 2 نفل پڑھ لیں نا، تہجد بھی ہو گئی۔ ماشاء اللہ، اچھا فجر کا وقت شروع ہوا، پریئر ٹائم اپنے موبائل میں رکھیں، جی اس کے بعد 2 سنتیں 2 فرض پڑھ لیے، لو جی فجر بھی ادا ہو گئی۔ صحیح، اب تلاوت کریں، اب درود شریف پڑھیں، اب کلمہ طیبہ پڑھیں، اب استغفار کریں اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے، پیر و مرشد کے لیے، پیر و مرشد کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے مریدوں کے لیے، پھر کریں دعائیں۔ یہ تو میرا یہ خیال بھی ہے کہ عبادت ہے۔ یہ تو ناشتے سے پہلے پہلے سارا شیڈول لگتا ہے کہ سارا سیٹ ہو جائے گا۔ اور دیکھیے اشراق چاش تک کا بن سکتا ہے۔ اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تہجد کی بھی پابند تھی اور چاشت کی بھی پابند تھی۔ ماشاء اللہ، ماشاء تو یہ اللہ، تو، اور چاشت سبحان اللہ، تہجد پڑھنے والے بے حساب بخشے جائیں گے۔ بے شک، تہجد کی فضیلت قرآن میں ہے، تہجد کی فضیلت حدیث میں ہے۔ اور ضحیٰ، چاشت کو عربی میں کہتے ہیں ضحیٰ۔ صحیح، جنت کے ایک دروازے کا نام ضحیٰ ہے، اللہ اللہ اللہ، اور اس دروازے سے داخل جنت وہ خوش نصیب ہوں گے جو نماز چاشت ادا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جب سن رائز ہوتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، جی اس کے 20-25 منٹ کے بعد آپ 2 نفل پڑھیں، یہ ہو گئی اشراق، ماشاء پھر اللہ، 2 نفل پڑھیں، یہ ہو گئی چاشت۔ ماشاء اللہ، کوئی اتنا سستا سودا ہے نا، بات ذہن بنانے کی اور ہمت کرنے کی۔ ذہن بننے کی بات۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ماشاء اللہ ہم نے عبادت کے تعلق سے بہت پیاری گفتگو سنی۔ ذہن بنائے نا اگر تو پھر وقت ہے، ذہن نہیں بنا تو پھر وقت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں عبادت کا ذہن عطا فرمائے، اور پھر اس میں استقامت بھی ہمیں ملے، اخلاص بھی ملے، تاکہ عبادت ضائع بھی نہ ہو۔ آئیے ہمارے سلسلے میں سوال سنتے ہیں۔ نگرانی پاکستان حاجی محمد شاہد صاحب کی خدمت میں ایک سوال ہے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے؟ دیکھیے آسان سی بات ہے کہ ہم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارے بچے ہمیں دیکھ دیکھ کے سیکھیں گے۔ ماشاء اللہ، اردو اسپیکنگ کا بچہ اردو بولتا ہے، میمن کا بچہ میمن بولتا ہے، سندھی کا بچہ سندھی بولتا ہے، پنجابی کا بچہ پنجابی بولتا ہے، ڈچ کا بچہ وہ ڈچ بولے گا، ہندی کا بچہ ہندی بولے گا، انگریز کا بچہ انگریزی بولے گا۔ صحیح، تو اسی طرح جو آپ کی لینگویج ہے بچہ وہ سیکھے گا، باڈی لینگویج بھی وہی سیکھے گا، اللہ آپ کے عادات و اطوار بھی سیکھے گا۔ ٹھیک، اب دیکھیں کہ
जब मेरे गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा 18 पारों की हाफिज थी, तो सुभान गौसे पाक पैदाइशी 18 पारा के हाफिज हुए। क्या बात। और लर्निंग पीरियड जो है जी। वो तो बिफोर बर्थ शुरू हो जाता है। अल्लाह 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 अल्लाह। बच्चे क्या के बात। जिस्म में जान पड़ गई और माशाअल्लाह। लर्निंग पीरियड शुरू हो गया। माशाअल्लाह। और फिर उसके साथ साथ मदनी चैनल दिखाएं, किड्स मदनी चैनल है, बच्चों को इस्लामिक स्टोरीज सिखाएं और सुनाएं। अजाबुल कुरान इसके लिए हमारे पास मौजूद है, नूर वाला चेहरा, फिरौन का ख्वाब, इस तरह की जो रसाइल हैं ये पढ़कर सुने। बेटा आपको मैं कहानी सुनाऊं? बैठो मैं आपको सुनाता हूँ। सही। वालिद या वालिदा, वो जो नानियां कहानी सुनाती थी ना, वो दादियां कहानी सुनाती थी, वो तरबियत इस तरह होती थी। क्या बात। अब जो उल्टी तरबियत सोशल मीडिया कर रहा है। अल्लाह 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 अल्लाह। हाँ, दावत इस्लामी का सोशल मीडिया अलग है, अलग। ये नेकी की दावत दे रहा है। यस। और 3 करोड़ प्लस इसके अल्हम्दुलिल्लाह फॉलोवर्स हैं इसके। सुभान अल्लाह सुभान। और सब ये नेकी की दावत का सिलसिला चल रहा है। अल्लाह का करम। अब तो हमारी जो है वो मतलब खवातीन जो है उनके मोबाइल अलग हाथ में हैं, बच्चे जो है वो अलग से मोबाइल लेकर गेमें खेल रहे हैं। तो वो नानियों दादियों की कहानियों सुनाने वाला जो कॉन्सेप्ट था वो तो तकरीबन घरों से सफाई ही लगती हो गई है। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ भी वही बात है कि अगर जहन बनाएं, जैसे अब रात को खाने का टाइम है तो फिर सोने का टाइम है, तो अगर ये भी एक टाइम रखा जाए कि दादा अबू के साथ जो है ना वो 26 मिनट बैठेंगे तो उनसे कोई बात सुनेंगे, और फिर अल्लाह करे कि वो भी बातें ऐसी सुनाएं, वो भी वो इधर उधर की ना हो, वो भी काम की बातें सुनाएं, डरपोक बच्चों को ना बनाएं, वो दिलेर बनाएं, बहादुर बनाएं, तो कमाल है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक नसीब फरमाए। और वक्त हुआ है माशाअल्लाह हमारे सिलसिले में हमारे बच्चों की सेहत के हवाले से हम एक सेगमेंट रखा है कि जिसमें हम अपने डॉक्टर साहब से कुछ मदनी फूल लेते हैं, कुछ अच्छे मशवरे लेते हैं कि हम बच्चों की सेहत का कैसे ख्याल रख सकते हैं। आइए डॉक्टर साहब से सुनते हैं कि आज हमें वो क्या एडवाइस करेंगे। जन्नत खुदा से पाएंगी सब नेक बीबियां। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नईम है और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ और भावलपुर के एक सरकारी हॉस्पिटल के चिल्ड्रन वार्ड का इंचार्ज हूँ। आज हम बच्चे की खुराक के मुतल्लिक आपको बताएंगे। 1 महीने से लेकर यानी पैदाइश से लेकर 6 महीने तक बच्चे के लिए माँ का दूध जो है वो मुकम्मल ग़िज़ा है, इधर किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कहती हैं और WHO और यूनिसेफ जो है वो इस चीज़ पे इंसिस्ट करती है कि हम पहले 6 महीने में सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। बाज़ जगह पर माँ ये कहती हैं कि हम शुरू में ही कोई ठोस ग़िज़ा दे दें, कोई सीरियल्स दे दें। तो ये स्टडीज़ हुई हैं कि जिन बच्चों में 3 महीने से पहले सीरियल्स शुरू करा दें या कोई और चीज़ शुरू करा दें 6 महीने से पहले, एक तो उसका ग्रोथ पे एज सच इफेक्ट नहीं होता, लेकिन वो बच्चे बाद में आंतों की और मैदे की बीमारियों में मुब्तला होते हैं और बाद में उनको डायबिटीज़ टाइप 1 भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है पैदाइश से लेकर 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाए और 6 महीने तक ये दूध जो है बच्चे की रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और 6 महीने से 1 साल तक की उम्र तक ये हाफ रिक्वायरमेंट जो है पूरा करता है बॉडी का माँ का दूध, और 1 साल से 2 साल तक 1/3 रिक्वायरमेंट पूरी करता है। तो WHO यूनिसेफ यही कहती है कि कम से कम माँ जो है बच्चे को 2 साल तक दूध पिलाए, और हमारे इस्लाम में भी जो है ये बताया गया है कि और माएँ बच्चों को 2 साल पूरा दूध पिलाएं। और 6 महीने के बाद बच्चे की दूसरी खुराक कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। अब यहाँ पे भी कुछ मसाइल आते हैं, वालिदैन हमारे पास आते हैं कि वो कहते हैं बच्चा खाता नहीं है, कितना खिलाएं, कैसे खिलाएं, क्या क्या चीज़ें खिलाएं। तो सबसे अहम बात यह है कि 6 से 8 महीने के दरमियान आप माँ के दूध के अलावा 2 एक्स्ट्रा फीड देंगे जो कि ठोस होंगी। वो किस तरह कि पहले आप मैश्ड फूड्स देंगे 6 महीने से 8 महीने तक, उसके अंदर कस्टर्ड हो सकता है, दही हो सकती है, और इसके अलावा जो है मैश्ड चीज़ें बनाना दे सकते हैं। और 8 महीने से 11 महीने तक सेमी सॉलिड फूड जो थोड़ी सी ठोस हो लेकिन नरम हो वो देंगे। 6 से 8 महीने तक दिन में 2 दफ़ा इजाफी खुराक देनी है, और ये 1 टेबल स्पून फुल कहते हैं, और यानी कि चाय का 1 चम्मच वो देंगे। शुरू चाय के 1 चम्मच से बना के करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। और जबकि 8 महीने से 11 महीने के दरमियान आप ये 3 से 4 दफ़ा देंगे। दरमियान में कुछ छोटी मोटी चीज़ दे सकते हैं स्नैक के तौर पर,
اور ان 3 سے 4 مرتبہ میں جو ہے آپ 125 ml جو ہے وہ دے سکتے ہیں، یعنی ہاف کپ کے برابر جو ہے وہ فیڈ دے سکتے ہیں. اس میں ساگودانہ بھی شامل ہو سکتا ہے، دوسری چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی. میں آپ کو فوڈ کے گروپس بتاؤں گا جو شامل کرنا ضروری ہے. اس سے پہلے اس پہ آ جائیں کہ جو 11 مہینے سے 2 سال تک ہے، خوراک کی مقدار بڑھا دی جائے گی، لیکن دیں گے 3 سے 4 دفعہ ہی دودھ کے علاوہ. مقدار جو ہے وہ اگر پہلے آپ آدھا کپ دیتے تھے تو وہ 1 کپ بنا لیں گے. ٹھیک. اب جو چند گروپس ہیں، 7 گروپس ہیں، ان کے اندر سے کم از کم 4 قسم کے گروپس کی خوراک بچے کے شامل کرنی چاہیے. ان میں سے ایک گروپ جو ہے وہ ایگز کا، انڈوں کا ہے. دوسرے گروپ میں پولٹری، میٹ اور فش موجود ہے. ایک گروپ میں جو وٹامن اے رچ ویجیٹیبلز ہیں وہ موجود ہیں، جس میں فروٹس بھی ساتھ شامل ہیں، سادہ سبزیاں موجود ہیں. اس کے علاوہ دال، چاول، یہ بھی ایک گروپ میں موجود ہیں. تو آپ نے کم از کم جو ہے 4 قسم کے گروپ اس کے خوراک میں شامل کر لیں. اسے ہم ڈائیورسٹی آف دی فوڈ کہتے ہیں. تو جب یہ ڈائیورسٹی آف فوڈ ہوگی تو بچے کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ پوری ہوگی. اسی طرح ٹیکسچر آف فوڈ بھی امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے 6 سے 8 مہینے میں میشڈ فوڈ دیں گے. اگر آپ اس کو سخت چیز دیں گے وہ نہیں کھائے گا. اس کے بعد سیمی سالڈ سافٹ فوڈ دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے بچہ مانگے گا وہ دیں گے. تو یہ ٹیکسچر آف فوڈ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. آخر میں جو بات بتانا ضروری ہے کہ بچے کے جو ہے وہ آپ ٹیکسچر کا خود خیال رکھیں کہ اس کو میٹھا پسند ہے یا نمکین پسند ہے، اس کے مطابق دیں. اور ایک دفعہ یہ کوشش نہ کریں کہ بھئی ایک ہی دفعہ جو گھر میں بنایا ہے وہ سارا کا سارا اس کو دے دیں. انشاءاللہ اس طریقے سے ہم اگر اس کو خوراک دیں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ جائیں گے، اور خاص طور پہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا، جس کی وجہ سے چڑچڑا پن، بچے کی اسکول کی پرفارمنس کم ہوتی ہے وہ، اور جو ہے بچہ بعض کا ڈل ہو جاتا ہے، وہ اس سے بچیں گے. اس کے علاوہ شارٹ سٹیچر یعنی قد چھوٹا رہنا، وزن کا کم ہونا، اس سے بھی بچیں گے. انشاءاللہ ہم بچے کی خوراک کا خیال رکھیں گے تو بچہ ہمارا آگے بہتر انسان بنے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں یہ جتنی بھی تیاری ہوتی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کریں یا ہمارے دیگر اسلام بھائی کریں، یہ سب ہمارے فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالی ہمیں فائدہ اٹھانے والوں میں شامل فرمائے. سمجھدار وہی ہے جو اپنے فائدے کی چیزیں لے لیتا ہے، ان کو اپنا لیتا ہے. اور اب انشاءاللہ اپنے سلسلے میں ایک اور سوال شامل کرتے ہیں. آئیے سوال اور جواب دونوں توجہ کے ساتھ سنیے. نگران پاکستان حاجی محمد شاہد صاحب کی خدمت میں ایک سوال ہے. ایک بچے کے پاس کھلونا ہے تو دوسرا بچہ دیکھ کر ضد کر رہا ہے، کیا اسے ضد کرنی چاہیے اور بچوں کو کیسے سمجھائیں؟ ایک گھروں میں کھلونے نہ لا کے دیں تو مسئلہ، اور لا کے دیں تو مسئلہ. اس میں وہی بات ہے کہ لیکن تربیت کرنی ہے بچوں کی، اور تربیت کے لیے بھی تربیت کی حاجت ہے. ٹھیک. اور پھر عدل و انصاف کے صحیح. تقاضے پورے کرنے ہیں. بچے اور بچیاں دونوں ہیں، آپ کو اللہ نے دونوں دی ہیں، تو پھر بچیوں کو ترجیح دینی چاہیے. صحیح. اچھا اگر بعض بچے تو وہ اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ایک بچہ جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہا ہے، اب جامعۃ المدینہ والے کو ترجیح دینی چاہیے، ٹھیک. حفظ کرنے والے کو ترجیح دینی چاہیے، صحیح. دیندار بچے کو ترجیح دینی چاہیے. ماشاءاللہ. اور اس کو ضد آ گئی تو اب وہ یہ نہیں، پیار سے. صحیح. اور وہ جو ترکیب کہ وہ کھلونا جو ہے وہ ادھر ادھر کر دیں، یعنی چھپا دیں یا کچھ کر دیں، یا بچے کو کسی اور کام میں لگا دیں. ٹھیک. توجہ اس کی توجہ بٹا دیں، مصروفیت بٹا دیں، اور جھوٹ نہ بولیں. ٹھیک. جھوٹ نہیں. امی کہے کہ بیٹا تجھے بھی بس میں تیرے باپا سے کہوں گی، تیرے ابو سے کہوں گی، تیرے ڈیڈی سے کہوں گی، کل تیرے لیے بھی آ جائے گا ایسا کھلونا، اس سے اچھا لے کر آئیں گے. ٹھیک. حالانکہ آنا وانا ہے نہیں ہے بھائی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے ہاں تشریف لے گئے تھے، تو وہ اپنے بچے سے کہہ رہی تھیں صحابیہ کہ بیٹا آؤ تجھے کچھ دوں گی. ارشاد فرمائے کیا دینے کا ارادہ ہے؟ جی. انہوں نے عرض کی کہ میں کھجور دینے کا ارادہ ہے. ارشاد فرمایا اگر تمہارا یہ ارادہ نہ ہوتا، میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، تو تمہارے ذمہ جھوٹ لکھا جاتا. اللہ اکبر. اللہ. تو یہ دیکھیے تربیت ہو رہی نا بارگاہ رسالت سے. سبحان. تو بچوں سے جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے.
اور اگر بچہ ضد پر آ گیا تو آپ تو ضد نہ کریں, وہ تو بچہ ہے, ماشاء وہ تو نہ سمجھے, آپ تو نہ ماشاء سمجھ نہیں, آپ غصہ کر رہے ہیں اور اس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں اور وہ آواز پڑوسیوں تک پہنچ رہی ہے جی کہ پہلے بچے کی آواز آتی تھی, اب امی کی آواز بھی آ رہی ہے, پھر پیچھے پیچھے ابو کی آواز بھی آ رہی اللہ ہے. اللہ. تو یوں بچے کا اعتماد بھی خراب ہو سکتا ہے کہ آج اگر اس کے ساتھ ایک دفعہ ڈاج ہو گیا تو ہو سکتا ہے چلو ایک آدھ دفعہ اور وہ مطلب کہ اس اسی چکر پر میں آ بس جائے. نہیں ہے منیر بھائی, اس کی مس ٹریننگ بھی ہو گئی. ہوں یہ بچہ اور بچی کل ابو اور امی بنیں گے نا, درست تو یہ سیکھ لیا انہوں نے چکر بازی جو ہے. بالکل ٹھیک. اللہ کی پناہ. اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. آمین. یہ کتنی دیکھنے میں چھوٹی سی بات ہے کہ کوئی نہیں, میں تو مطلب بچے کو بلانا چاہتی ہوں, قریب کرنا چاہتی ہوں یا کرنا چاہتا ہوں, لیکن انداز ٹھیک نہیں. اللہ پاک ہمیں ہر حال میں سچ بولنے والوں میں شامل رکھے. آمین. اور آئیے اب اپنے سلسلے میں ایک بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہمارا خوشحال گھرانہ. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. گھرانہ کیسے خوشحال رہ سکتا ہے, اس کے لیے بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ مدنی پھول, کچھ ایسے ٹپس آپ کو پیش کیے جائیں جس میں ہمارا فائدہ ہو. ماشاءاللہ پچھلے سلسلوں میں ہم نے بیوی کے تعلق سے بہت پیارے مدنی پھول لیے کہ دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا وہ میاں بیوی کا قائم ہوا, اور یہ ایسا حسین سلسلہ ہے کہ اگر یہ پیار سے محبت سے چلے اور پروان چڑھے تو واقعی گھر جو ہے وہ خوشحال رہتا ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج عورت کا کون سا ایسا پہلو ہے, کون سا ویو ہے کہ جس کو آج ہم لیں اور اس میں اپنی اصلاح کے مدنی پھول چنیں. جی حضور, آج کس حوالے سے ہمیں خوشحالی کے مدنی پھول ملیں گے؟ اب بہو کے تعلق سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک بہو کو کیسا ہونا چاہیے, ٹھیک, اور بہو کس طرح گھر کو خوشحال بنا سکتی ہے, امن کا گہوارہ بنا سکتی ہے, اس ہوم کو سویٹ ہوم بنا سکتی ہے. ماشاء اللہ. کہ دیکھیں بنیادی بات کیا ہے کہ ہم سب اسلامی طرز زندگی اپنائیں, ہم صحیح. سب شریعت کو سیکھیں اور اس پر عمل پیرا ہوں. ٹھیک, انشاءاللہ یہاں بھی سکون ہے, وہاں بھی سکون ہے, آمین. باہر بھی سکون ہے, اندر بھی سکون ہوگا ماشاء انشاءاللہ. اللہ, ماشاء اللہ. شریعت کی پاسداری رہے, ساس بھی کرے, بہو بھی کرے, سسر صاحب بھی کریں, شوہر صاحب بھی کریں, بیوی بھی کریں, نند بھاوا دیور جیٹ سب شریعت کی پابندیاں اختیار کریں, انشاءاللہ موج ہو جائے گی. لیں کہاں سے یہ ساری معلومات؟ مدنی چینل سے لے لیں, کچھ دینی کتابوں سے لے لیں, بزرگوں کی صحیح. سیرت پڑھ لیں, اس طرح ملیں گی. ماشاء اور اللہ. اپنے ہی خاندان کے اندر بڑے بوڑھے جنہوں نے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں جی, ان سے لے لیں. ماشاء اللہ. بڑوں اور بوڑھوں کی صحبت میں بیٹھنے سے ان کے تجربات سامنے آتے ہیں. انہوں نے 70 سال میں تجربہ حاصل کیا اور آپ ان کے پاس بیٹھیں گے, آپ تو 20-25 سال کے ہیں, آپ کو تجربہ ٹک کر کے آ جائے گا. کیا بات, مفت میں آ جائے گا. تو بہرحال بہو جو ہے یہ گھر کو امن کا گہوارہ کیسے بنائے کہ ساس کو ماں کا رتبہ دے, یہ سمجھے میری ماں ہے, ٹھیک, اور جو نندیں بھاوج ہیں یہ میری بہنیں. صحیح. اچھا, ماں اور بہن کی طرف سے خلاف مزاج باتیں آتی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ لڑائی تو نہیں کرتے نا گھر میں. اگر لڑائی کرتے ہیں تو اس کو تو ایک سمجھدار نہیں کہا جائے گا. جی ایسی. تو جب وہاں برداشت ہوتی یہاں بھی یہاں برداشت بھی کریں. کر لیں. اور جو ساس ہے اس کے سینے کے اندر بھی دل پتھر نہیں ہے ٹھیک, کہ وہ ظالمہ بن جائے گی, ہر وقت تمہیں ظلم کرتی رہے گی. لیکن بسا کا زبان سے تو ایسے لگتا ہے کہ پتھر. دیکھیں وہ لگتا ہے نا, وہ شیطان کی طرف سے ہے, وہ نفس کی طرف سے. ٹھیک, وہ تو طرح طرح کے وسوسے خیالات آتے نہیں آتے بھائی, جی آتے ہیں بالکل. تو اس پر تو دھیان تھوڑی دینا ہے. ہاں جی, ماں باپ کی طرف سے بھی برے خیال بعض دفعہ آ جاتے ہیں. جی, بالکل آ جاتے اور آپ دیکھیں عزت کرو عزت پاؤ گے. ہیں. بے شک. آپ اگر ہماری اسلامی بہن جو کہ کسی گھر میں بہو کی حیثیت رکھتی ہے, جی, اگر ساس کو عزت دے گی اللہ اس کو عزت دے گا. ماشاء اللہ. اچھا, ڈانٹ ڈپٹ ہو تو پھر یہ صبر کرے. اچھا, جھگڑے کا ماحول نہ بنائے. بعض نادان ہوتی ہیں, وہ سسرال کی باتیں میکے میں جا کے بتا رہی ہوتی ہیں. اس میں پھر بعض اوقات وہ مائیں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی تربیتیں ہوتی ہیں. وہ بھی کہتی ہیں تیرے منہ میں مونگ بھری تھی, تو نے جواب کیوں نہیں دے دیا؟ ساس کو دو سناتی نا تو, سسر نے تجھے کہا, سسر نے, اس بڈھے نے کہا, تیرے منہ میں کیا تھا, بولتی کیوں نہیں اس کے سامنے؟ لا جی,
تو اللہ کی بندی تو اپنی بیٹی کا گھر بسا, اس کو تو صبر و تحمل کی تعلیم سبحان دے اور درس دے, بجائے اس کے تو اس کی الٹی ٹریننگ کر رہی ہے. تو خیر جب ساس صاحبہ آئیں تو اٹھ کر کھڑی ہو جائیں, ان کے گھر کے کام کریں, تو انشاءاللہ اس سے بھی وہ بہتر ہوگا. شریعت کے دائرے میں رہ کر سسر کی خدمت کریں, گھر میں سسرال میں جو اچھے کام ہوتے ہیں اس پر ساس کی, نند کی, بھاوج کی حوصلہ افزائی کی جائے, مدد کریں ان کی, مدد کریں, خود کریں, اور ہٹ درمی اور ضد کی عادت کو نکال دیا جائے. ماشاءاللہ. تو خیر بہترین بہو وہ ہے جو سسرال اور میکے دونوں کے اندر ہر دل عزیز اور باعزت ہو, مذہب کی پابند ہو, دیندار ہو, اللہ کے حقوق, بندوں کے حقوق سمجھتی ہو, ادا کرتی ہو. بہترین بہو بنے گی جو انشاءاللہ سب گھر والوں کو کھلا پلا کر خود آخر میں کھائے گی. یہ گھر کے اندر خود ہی انشاءاللہ رحمتیں جھوم جھوم کے برسیں گی, اور امن ہو جائے گا, سکون ہو جائے گا, اطمینان ہو جائے گا. اچھا, اس میں کیا فرمائیں گے کہ جب بیٹی کسی گھر میں بیاہ کے جاتی ہے تو ذرا اس سے پیچھے پورا ایک وہ سینیریو ہے, پورا اس کا جہیز تیار ہو رہا ہے, تو خرچے ہو رہے ہیں, تو سب کچھ, اب وہ اتنا کچھ تو لے کے آتی ہے اس گھر میں کہ چلو میں جاؤں گی تو یہ بھی لے جاؤں گی تو میرے کام آئے گا, یہ چیزیں لے کے جاؤں گی تو گھر والے خوش ہوں گے, شوہر خوش ہوگا, وغیرہ وغیرہ. تو اتنا کچھ جب وہ کر کے آ جاتی ہے تو پھر اس کو کسی بات پہ اگر کوئی تانا وغیرہ ملتا ہے کہ تو کیا لے کر آئی ہے, تو یوں, تو اس طرح پھر اس کا ذرا دل نہیں دکھے گا, پھر ذرا وہ آخر وہ کب تک صبر کرے گی, کتنا کرے گی, اس میں بھی کچھ اس پہلو پر بھی کچھ فرمائیں. دیکھیں, وہ کہنے والوں کو کہنا نہیں چاہیے, تانا دینے والے کو تانا نہیں دینا چاہیے. مومن کی شان نہیں, مسلمان کی شان نہیں دوسرے کو تانا دے, سبحان دوسرے کو شرمندہ کرے. سبحان اللہ. جو اس بچی کے ماں باپ نے دیا اس میں سب سے قیمتی چیز تو اپنی بیٹی دی نا, اس کی وجہ سے ہی سامان آیا, ورنہ کیوں دیتے. اور اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ صبر کرے, چپ رہسی تو موتی ملسا, صبر کریتا ہیرے, من سمتا نجا, حدیث پاک, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے شعبہ جو اسلامی بہنوں کا ہے, اس میں جو 8 دینی کام ہے ان کی کارکردگیوں کے حوالے سے بھی کچھ آپ کو آگاہ کرتے ہیں, اپڈیٹ کرتے ہیں. اس سے بھی آپ کو ذوق شوق ملے کہ ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ بھی اچھی خدمت کر رہا ہے, اور خواتین میں بھی اتنا کچھ جو ہے وہ نیکی کا جوش خروش ہے پڑھنے پڑھانے کا. تو آئیے اس دفعہ بھی سنتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس دفعہ کس کام کی نمایاں کارکردگی ہے اور کہاں کی ہے. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. امیر اہل سنت ہر ہفتے کسی رسالہ کا مطالعہ کرنے کا فرماتے ہیں. وہ امیر اہل سنت کا پہلا سفر مدینہ, یہ جو رسالہ ہے اس میں ماشاءاللہ یہ شعبہ نمایاں رہا اسلامی بہنوں کے مدرسۃ المدینہ. شعبہ نگران ہیں ام عمر اتاریہ. اللہ پاک برکت دے, قبول فرمائے. آمین اللہم آمین. پروگرام نیک خواتین بھی ملاحظہ فرماتے رہیے, دیکھتے رہیے. اسی طرح مدنی چینل کے ساتھ پکی دوستی رکھیں کہ مدنی چینل ہمارا بہت بڑا اس دور میں خیر خواہ ہے. اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے, مالا مال فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں, جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں.